مخصوص لوگوں، کسی خاص خطے، مذہب، قبیلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمگیر طور پر یہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح مقدس یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور اس برے نے اپنے اوپر جہان کے گناہ لے کر وہ عدالت جو دنیا پر ہونی تھی اپنے اوپر برداشت کر کے، وہ ظلم جو ہم نے سہنا تھا، وہ صلیب جو ہمارے نام کی تھی، وہ عذاب جو ہمارے لیے مقرر تھا، اسے خود پر برداشت کر کے اس کام کو پورا کیا اور انجیل کی تکمیل کی اور کہا کہ تمام ہوا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جب خداوند یسوع مسیح ہماری خلاصی کے لیے یہ مشن پر چل رہے تھے، یہ اس کام کو پورا کر رہے تھے، انہیں بارہا ایسے موقع آئے جب انہوں نے اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا اور کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، یعنی کہ خداوند اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ انہیں ایک خاص وقت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، انہیں ایک خاص وقت تک کے لیے ٹھہرایا گیا ہے، اور جب تک وہ وقت پورا نہیں ہو جاتا تب تک خداوند اپنے ان کاموں کو روک کے رکھتے ہیں۔ اور جب یہ وقت پورا ہو گیا، خداوند نے دیکھا کہ جس کام یعنی انجیل کی بشارت کے لیے وہ آئے ہیں وہ انہوں نے پورا کر دیا ہے، انسان کا کفارہ ادا ہو چکا ہے، تو انہوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا کہ تمام ہوا۔ تلتسائے لفظ جو ہے اس کے لیے اس کے کچھ اور میننگز بھی ہیں جو اس میں سے نکالے جاتے ہیں، کہ اس کے ایک میننگز ہے ٹیکس ادا کرنا، یا پھر قیمت ادا کرنا، یا پھر جو لوگ زر خرید غلام بنا کر خریدے جاتے تھے ان کی قیمت دے کر انہیں واپس لینے کے لیے بھی لفظ تلتسائے استعمال کیا جاتا تھا۔ جو واجب الادا ٹیکس تھا اسے جب دے دیا جاتا تو لفظ تلتسائے استعمال کیا جاتا، جس کا مطلب تھا کہ ادائیگی ہو چکی۔ غلام کی قیمت دے کر اسے چھڑا لیا جاتا اور لفظ تلتسائے استعمال کیا جاتا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ قیمت دے دی گئی ہے۔ جب ایک مزدور سارا دن کام کرنے کے بعد اپنا کام پورا کر چکتا تو وہ یونانی زبان میں اپنے کام مکمل ہونے کو یوں بیان کرتا کہ تلتسائے، یعنی جو کام